انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہوں اور خوشگوار ہوں، اور دوسرے وہ حالات جو طبیعت کے منافی ہوں اور ناگوار ہوں۔ تو ان حالات میں ابدیت یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ خوشگوار حالات پر تو شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی تکلیف پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو یا مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ کرنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور موزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ کوئی بھی زخم عمر بھر نہیں رہتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بس تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ اس یقین کے ساتھ جاری رکھو کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہاری پسند ہے۔ صبر شروع میں تو بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی ایک دم سے قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر تو کما سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی ملتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دے کر راضی کر دے گا۔